السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، آج کی جو ویڈیو ہوگی، یہ پیچھے مرغا بول رہا ہے، اس کی آوازیں آتی رہے گی تو اچھا۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے اعراب کورس کے بارے میں، اور اس کا جو ہم تیسرا سبق پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ ابھی ہمارا چوتھا سبق ہے، ٹھیک۔ اب اس میں چوتھا سبق، جو تیسرے سبق کے اندر ایک اعراب جو تھا وہ غیر منصرف کا تھا، جس پہ ہم نے کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، غیر منصرف کے بارے میں۔ تو اس ویڈیو میں غیر منصرف کے بارے میں ہی بات کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور غیر منصرف کے بارے میں اب کیا بات ہے بھائی؟ دیکھو، غیر منصرف غیر منصرف حالت رفعی، یعنی تینوں حالتیں میں اس کی کیا ہوتی ہیں؟ حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، غیر منصرف کی کیا ہوں گی بھئی؟ غیر منصرف حالت رفعی میں پیش کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، اور حالت نصبی اور جری دونوں میں یہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر منصرف دو اعراب کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی رفعی میں پیش کے ساتھ اور نصبی اور جری میں زبر کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اب غیر منصرف کی صورتیں، ٹھیک ہے، غیر منصرف کی صورتیں تقریباً 9 صورتیں ہیں غیر منصرف کی، ٹھیک ہے۔ اس میں سے 9 صورتوں میں سے پہلی صورت یہ کہ غیر منصرف کی کہ وہ نام جو کسی خاتون کا ہو، جیسے زینب، ٹھیک ہے، فاطمہ، یا جس کے آخر میں گولتا ہو، یہ جیسے اسامہ، یا جو مؤنث ہو اور درمیانی حرف متحرک ہو، جیسے کہ سقر جہنم کا نام ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو مؤنث ہو اور عربی کا نہ ہو، جیسے کہ ماہن اور جورن، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے وہ شہروں کے نام ہیں۔ تو یہ ہے غیر منصرف کی پہلی قسم، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم یعنی خاتون کا نام ہو، آسان سا۔ دوسری قسم کیا بتائی؟ تا ہو جس کے آخر میں۔ تیسری یعنی قسم نہیں، یعنی پہلی قسم کے اندر جزیات، ٹھیک ہے، مؤنث کا نام ہو گیا، آخر میں گلتا ہو گئی، اور مؤنث ہو اور درمیانی حرف کیا ہو؟ متحرک ہو، ٹھیک ہے، یا پھر جو مؤنث ہو اور عربی کا نہ ہو، ماہن جورن اس کی مثال دی۔ یہ ہو گئی پہلی قسم غیر منصرف کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری قسم غیر منصرف کی کہ وہ نام جو عربی زبان کا نہ ہو اور 3 سے زیادہ حروف والا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ تھا مؤنث میں، مؤنث ہو اور جو ہے اس کا درمیانی حرف متحرک ہو، اس میں عربی زبان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور 3 حرف سے زائد ہے، جیسے کہ ابراہیم۔ یہ ہے غیر منصرف کی دوسری قسم، ٹھیک ہے۔ اب دوسری قسم کے اندر دوسرا جز کیا ہوگا؟ دوسری قسم میں دوسرا جز یہ ہے کہ اس کا درمیانی حرف متحرک ہو، ٹھیک ہے، یعنی 3 حرف والا ہو اور درمیانی حرف متحرک ہو، یا تو 3 حرف سے زائد ہوگا یا 3 حرف والا ہوگا۔ 3 حرف سے زائد ہوگا تو ابراہیم مثال ہو گئی، 3 حرف والا ہوگا تو اس کے اندر شرط یہ ہے کہ درمیانی حرف کیا ہو؟ متحرک ہو، جیسے کہ شطر، ٹھیک ہے، ایک قلعے کا نام ہے شطر۔ اچھا، اب یہ جو دوسری کی جز بتایا نا اس کا کہ درمیانی حرف متحرک ہو، اس میں شرط یہ ہے کہ یعنی دونوں صورتوں میں یہ پچھلی زبان میں بھی کسی کا نام ہو، ٹھیک ہے۔ وہ جو دوسری قسم میں کیا تھا کہ 3 حرف سے زائد ہو، ٹھیک ہے، اور نام ہو، کسی چیز کا نام ہو اور 3 حرف سے زائد ہو، اور یہ دوسری قسم کیا تھی؟ دوسرا جز کیا تھا کہ 3 حرف والا ہو تو اس کا درمیانی حرف متحرک ہو۔ دونوں صورتوں میں یہ شرط ہے کہ پچھلی زبان میں، یعنی جس زبان کا وہ اصل لفظ ہے اس میں جو ہو وہ کسی کا نام ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے غیر منصرف کی 2 قسمیں۔ اچھا، غیر منصرف کی تیسری قسم کیا ہے؟ وہ نام جو متعدد اسماء پر مشتمل ہو، جیسے کہ محمد، سعد، اسماعیل، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے جو متعدد اسماء پر کیا ہو؟ مشتمل ہو، وہ اس کی غیر منصرف کی تیسری قسم ہے۔ اچھا، اب غیر منصرف کی چوتھی قسم کہ وہ نام یا صفت جس کے آخر میں الف نون زائد ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ عرفان، ٹھیک ہے، عطشان وغیرہ، صحیح، الف نون آخر میں زائد ہو، اصلی حروف میں سے نہ ہو، یہ غیر منصرف کی چوتھی قسم ہے۔ اچھا، غیر منصرف کی پھر 5ویں قسم کیا ہوگی؟ 5ویں قسم یہ ہے کہ وہ نام یا صفت جو فعل کے وزن پر ہو، وہ نام یا صفت جو فعل کے وزن پر ہو، جیسے کہ اکرمہ، ٹھیک ہے، وہ نام یا صفت جو فعل کے وزن پر ہو، ٹھیک ہے، اکرم نام ہے لیکن فعل کے وزن پر ہے۔
ٹھیک ہے. یہ کو آ کے بیٹھ گیا, ایک منٹ اس کو موڑاؤں. تو اکرم تک ہماری بات ہو گئی تھی. اب غیر منصرف کی چھٹی قسم کیا ہے کہ وہ نام یا صفت جو فعل, وہ نام یا صفت جو فعال کے وزن پر ہو. ٹھیک ہے, فعال کے وزن پر آسان قسم ہے, ایک دو دفعہ میں یاد ہو جانی ہے. صحیح ہے, وہ نام یا صفت جو فعال کے وزن پر ہو, جیسے کہ عمر, اخر, یہ بھی کیا ہے, غیر منصرف ہے. اچھا, اب 7ویں قسم غیر منصرف کی. صحیح ہے کہ وہ کیا ہو, وزن اس کا کیا ہو, فعالو وزن ہو یا مفعلو وزن ہو. ٹھیک ہے, اور فعالو یا مفعلو کے وزن پر 1 سے لے کر 10 تک کے اعداد. ٹھیک ہے, 7ویں قسم کیا بتائی کہ فعالو اور مفعلو کے وزن پر 1 سے لے کے 10 تک کے اعداد. جیسے کہ مثال کیا ہوگی, احادو فعالو کے وزن پر ہے. صحیح ہے, موحدو, ٹھیک ہے, مفعلو کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے, ثناؤ, مثلا, ثلاثو, مثلثو, رباعو, مربعو, خماسو, مخمسو, یہ سداسو, مسدسو, سباعو, مصبعو, ثمانو, مثمنو, تساعو, متسعو, عشارو, معشرو, یہ اس طرح کے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ غیر منصرف کہلاتے ہیں. اور غیر منصرف کی یہ 7ویں قسم تھی. اچھا, غیر منصرف کی جو ہے وہ 8ویں قسم کیا ہے کہ وہ لفظ جس کے آخر میں زائد, صحیح ہے, زائد کیا ہو, جیسے کہ الف مقصورہ ہو. ٹھیک ہے, الف ممدودہ ہو. ٹھیک ہے, جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو, جیسے کہ اخرا, حمرا, صحیح ہے, حمراء, ٹھیک ہے, علماء, اس طرح. تو یعنی الف ممدودہ, صحیح ہے, الف ممدودہ ہو جس کے آخر میں, وہ بھی کیا ہوگا, غیر منصرف کہلائے گا. اور یہ غیر منصرف کی جو ہے 8ویں قسم ہے. اچھا, غیر منصرف کی 9ویں قسم کیا ہے کہ وہ لفظ جو فعاللو, ٹھیک ہے, فعاللو یا فعالیلو کے وزن پر ہو, جیسے مساجدو یا مصابیحو. ٹھیک ہے, یا اس کو آپ آسانی کے ساتھ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ 2 حرف ہوں اور دونوں مفتوح ہوں, اس کے بعد الف آ رہا ہو. ٹھیک ہے, جیسے کہ مسا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اگلا حرف ہو اس کے نیچے کسرہ ہو. ٹھیک ہے, اس پہ کسرہ ہو. تو یعنی ایک حرف ہوگا, یعنی 2 حرف ہوں گے اس الف کے بعد, 2 حرف ہیں مفتوح ہیں, اس کے بعد الف ہے. ٹھیک ہے, الف کے بعد 2 حرف ہوں گے, یہ 3 حرف ہوں گے. ٹھیک ہے, 2 حرف ہوں گے تو آخر والا کیا ہوگا, غیر منصرف کے مطابق اس پر اعراب آئے گا. 3 حرف ہیں تو 3 حرف کے اندر درمیان میں یا ساکنہ ہوگی. ٹھیک ہے, مصابیح اس کی مثال ہے. یہ ہو گئی جو ہے غیر منصرف کی 9 اقسام. بھائی اس کو تھوڑا سا اس کو گھما پھرا کے دوبارہ سے دیکھیں تو اس سے جو ہے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اور جو عموماً کتابوں میں ہمیں غیر منصرف کی قسمیں ملتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, اتنی جو ہے الگ ہوتی ہیں, اور یہ تھوڑی سی دماغ میں بیٹھنے کے لیے آسانی ہے. اب اس میں دیکھیں کچھ وزن بتائے, اس وزن پر آپ نے لفظ کو پرکھ لیا, اس وزن پر آپ نے لفظ کو دیکھ لیا تو وہ ڈائریکٹ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ غیر منصرف. جیسے کہ فعالیلو کا وزن آیا, فعالیلو کا وزن آیا. ٹھیک ہے, مفعولو کا وزن آیا. ٹھیک ہے, اس طرح کے. اچھا, ایک بات یہ یاد کریں گے, یاد رکھیں بھائی اس میں کہ غیر منصرف پر جو ہے الف لام اگر آ جائے, ٹھیک ہے, یا غیر منصرف کا لفظ مضاف ہو, مضاف الیہ نہیں, مضاف ہو, تو وہ اصلی معرب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اصلی معرب والا ہم نے اعراب پیچھے پڑ چکا ہے کہ اصلی معرب جو ہوگا وہ کیا ہوگا, تینوں عوامل کے مطابق ہوگا. اچھا, اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جس لفظ پر الف لام ہو, ٹھیک ہے, جس لفظ پر الف لام ہو یا جو غیر منصرف ہو اس پر کبھی تنوین نہیں آتی. یعنی غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی, اور ایک اور لفظ ہے جس پر الف لام ہو اس پر کبھی تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو یہاں تک انشاءاللہ جو ہے آپ اس کو سبق کو یاد رکھیں اور جو کمزوری ہے اس کو دور کریں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح میں جو ہے انشاءاللہ آگے کنٹینیو کر کے جو ہے وہ ویڈیوز ڈالتا رہوں گا. اور صحیح ہے, تو تب تک کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.